بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسٹوڈینٹس پڑھیں گے پاک سٹڈیز کلاس 9 چیپٹر نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ جیسا کہ چیپٹر کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے پاکستان کے بننے کے لیے جو تحریکیں چلائی گئیں اور پاکستان کا قیام کیسے ہوا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے قیام کے بعد پیش آنے والے مسائل اور پاکستان کے قیام کے بعد جو بھی حکومتیں 1970 تک پاکستان میں رہیں ان سب کے بارے میں بھی مختصر ہم پڑھیں گے۔ اسٹوڈینٹس، اس چیپٹر کا جو سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے تحریک پاکستان کا پس منظر، مینز بیک گراؤنڈ آف پاکستان موومنٹ۔ اسٹوڈینٹس، برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے شروع ہوئی۔ اسٹوڈینٹس، برصغیر میں ہندوؤں کی حکومتیں ہوا کرتی تھیں۔ محمد بن قاسم سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھیجے ہوئے کمانڈر تھے، جنہوں نے دیبل جو کہ موجودہ کراچی ہے وہاں پر برصغیر پر حملہ کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی مختلف حکومتیں قائم ہوتی رہیں اور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 عیسوی کے بعد مسلم حکومت میں زوال کے آثار نمودار ہوئے۔ زوال سے مراد حکومتوں کا کمزور ہو جانا، انتظامی معاملات کا ناقص ہو جانا اور دیگر مختلف مسائل۔ لیکن اس کے چند ہی سال بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ایک مصلح اور مجدد، مصلح سے مراد اصلاحات نافذ کرنے والے اور مجدد سے مراد جدت لانے والے، منظر عام پر آ جانے سے برصغیر میں اسلام کے احیاء یعنی کہ وقار اور مسلمانوں کے استقلال یعنی کہ مضبوطی پر زوردار تحریک کا آغاز ہوا۔ اسٹوڈینٹس، سیاسی سطح پر انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ 1600 عیسوی میں قائم کی گئی تھی کے نام پر اپنا اثر و رسوخ خوب بڑھا لیا تھا۔ 1757 عیسوی میں بنگال جو کہ موجودہ بنگلہ دیش ہے کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنوں کی سازشوں اور غداریوں کی وجہ سے جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے۔ 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اسٹوڈینٹس، یہ تو تھا عسکری یعنی کہ فوجی محاذ جہاں پر مسلمانوں نے انگریزوں کو روکنے کی کوششیں کی، لیکن علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان اور ان کی اولاد اور پھر ان کے شاگرد سرگرم عمل رہے، یعنی کہ وہ کوششیں کرتے رہے۔ ان کے زیر اثر تحریک مجاہدین شروع ہوئی جس کے امیر سید احمد شہید بریلوی تھے۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے دیکھا مسلمانوں نے انگریزوں کو روکنے کی کوششیں کی، جن میں فوجی محاذ پر بھی کوششیں کی گئیں اور علمی محاذ پر بھی۔ اسٹوڈنٹس، 1831 عیسوی میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید بالاکوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں بتانا یہ ضروری ہے کہ سکھوں کا مقابلہ کیوں کیا گیا۔ اسٹوڈنٹس، جب انگریزوں کی مسلمانوں کی حکومتوں میں دخل اندازیاں شروع ہوئیں تو یہاں پر موجود دیگر طبقات جن میں سکھ اور جاٹ برادری شامل ہے، انہوں نے اپنی اپنی حکومتیں قائم کرنے کی کوششیں کی، جن کے نتیجے میں وہ مسلمانوں سے بھی لڑائیاں کرتے تھے۔ تو انہی کو روکتے ہوئے سید
اسماعیل شہید بالاکوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ عسکری سطح یعنی کہ فوجی سطح پر احیاء اسلام کے افکار کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے، یعنی کہ جو کچھ شاگرد تھے شاہ ولی اللہ کے، انہوں نے اور ان کے رفقا نے لوگوں کو تربیت دینا شروع کی کہ ہم نے اسلام کا احیاء کو یقینی بنانا ہے اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے، اور خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی۔ فرائضی تحریک سے مراد فرض ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کو عمل پر ابھارنے کے لیے تحریک ہوئی۔ فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت و تلقین تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کے سیاسی احیاء اور استقلال کی مضبوطی کے لیے کوشش کی گئی تھی۔ اسٹوڈنٹس، یہاں تک ہم نے یہ پڑھا کہ تحریک پاکستان کا پس منظر کیا تھا، مطلب جب انگریزوں نے مسلمانوں میں اپنا اثر و رسوخ حد سے زیادہ بڑھانا شروع کیا تو کس طرح مسلمانوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور کن کن کرداروں نے ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کی اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ نواب سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان نے فوجی محاذ پر کوششیں کی، شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید بریلوی نے علمی محاذ پر کوششیں کی، اور ہم نے ایک تحریک کے بارے میں بھی پڑھا جو کہ فرائضی تحریک کے نام سے ہے۔ اس نے مسلمانوں کو عمل پر ابھارنے اور فرائض کی ادائیگی کے لیے تلقین کی۔ آج کا ہمارا جو سبق تھا وہ یہیں تک تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے اس میں کیا کیا لرننگ کا کام کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹس آپ نے اس کے لیے امپورٹنٹ پوائنٹس بنانے ہیں۔ امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کاپی پر بنائیں گے اور اس میں کیا کیا شامل ہوگا میں آپ کو کچھ ہنٹس دے دیتا ہوں۔ مثلا آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کب ہوئی، تو آپ لکھیں گے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ لکھ لینا چاہیے کہ زوال کے آثار کب سے نمودار ہوئے۔ یہ لکھنا چاہیے کہ مسلح اور مجدد مسلمانوں کے لیے کون ثابت ہوئے، شاہ ولی اللہ۔ کب اور کس نے انگریزوں کو روکنے کے لیے کون کون سی تحریکیں چلائیں، یعنی کہ نواب سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان، ان کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ کون سی تحریک چلائی گئی، تحریک مجاہدین اور فرائضی تحریک۔ اس کے علاوہ کون کون سے کردار کب اور کیسے شہید ہوئے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے اس میں یہ یاد رکھنی ہے باتیں اور اس ٹاپک کو سمجھنا ہے اور یہ امپورٹنٹ پوائنٹس اپنی کاپی پر بنا لینے ہیں۔ آج کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ یہیں تک تھا۔ امید ہے آپ اس لیکچر کو اچھی طرح سمجھے ہوں گے اور اس کو یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔